العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا حبيب وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلامت کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات میری آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس درود شریف محل میں درود پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے اور کل قیامت میں ہمیں حضور کا اللہ قرب بھی نصیب فرمائے اور آپ کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔ میر محفل میزبان محفل حضرت پیر طریقت قبلہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب زیدہ مجدو معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اس موسم میں جو شدت کی سردی ہے، دھند ہے، اس میں آنا بھی ایک جہاد ہے۔ اسلام ہم سے سب سے زیادہ جہاد کا تقاضا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جب تک امت جہاد کرتی رہی تو امت کا وقار تھا، امت کا روب تھا، امت کا دبدبا تھا۔ جب سے ہم نے تلواریں میان میں ڈال لی، یہود و نصارہ بڑی طاقت ہے، ہنود بڑی طاقت ہے، تو پھر اس وقت اپنے بھی کہتے ہیں بیگانے بھی کہتے ہیں مظلوم قوم اگر ہے دنیا میں تو مسلمان ہے۔ اللہ بہت سارے ممالک میں زندگی ذلت کی بسر کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو آئیے اسی حوالے سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سستی نہ کرو۔ گھر بیٹھے ہوتے سستی تھی، آگے یہ جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سستی بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو۔ سبحان اللہ۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن قیامت تک برقرار رہے گا صفحہ ہستی پر۔ انشاءاللہ۔ قرآن کی عظمتیں قیامت تک برقرار رہیں گی۔ انشاءاللہ۔ قرآن کے اصول، ضوابط، احکام بھی قیامت تک برقرار رہیں گے۔ اگر آج بھی امت سستی نہ کرے، میدان میں رہے، تو کبھی امت مغلوب نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا،
الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کا قرآن میں بھی وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ نے اس دین کو سارے دینوں پہ غالب کرنا ہے اگرچہ مشرک برا سمجھے۔ کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو میں حوصلے بلند ہوں، خون میں حرارت پیدا ہو، بزدلی، کمزوری، سستی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو خطبات ہوتے تھے ان میں صحابہ کرام ایک لمحے کے اندر فوراً جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حلوہ کھانا سنت ہے تو تلوار اٹھانا بھی سنت ہے۔ واہ 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 واہ۔ ہم نے سے سمجھا کہ حلوہ کھانا سنت ہے، میٹھی چیز کھانا سنت ہے، تلوار اٹھانا بھی سنت ہے۔ وہ کون اٹھائے گا؟ یہودی اٹھائیں گے؟ ہندو سکھ اٹھائیں گے؟ نہیں، اسلام تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ 8 ہجری میں جمادی الاول میں جنگ موتا ہوئی۔ ذرا آپ غور سے سنیے، اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ 9:05 پر میں بیان ختم کر دوں۔ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرنا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے قیصر کے بادشاہ کی جانب ایک خط بھیجا۔ خط کیا تھا؟ اسلام قبول کر لو، میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ حضرت حارثہ بن زید جب چلے تو راستے میں شرجیل بن غسان، اس کی چھوٹی سی مملکت تھی، یہ قیصر روم کو ٹیکس دیتا تھا اپنی بادشاہت علاقے کو بچانے کے لیے۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ سارا بتایا۔ اس نے رسی سے باندھا، قتل کر دیا۔ واپس جب اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کرام کے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں ذرا غور کرنا، 3000 کا لشکر تیار کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا۔ سبحان اللہ۔ جنگ کی ترتیبیت دیتے ہوئے فرمایا کہ وہاں جب پہنچ جانا، جب جنگ ہو، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو تم نے جعفر بن طیار کے ہاں سپہ سالار بنا لینا ہے۔ اگر وہ شہید ہو جائے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو سپہ سالار بنانا ہے۔ اگر وہ شہید ہو جائے پھر تمہاری جیسے مرضی ہو۔ توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ حضور مدینہ منورہ سے باہر چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے، حوصلہ بڑھاتے رہے۔ حضور واپس آ گئے، صحابہ ابھی راستے میں تھے، پتہ چلا کہ آگے اطلاع مل گئی ہے اور 1 لاکھ کا رومی لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ صحابہ کرام مشورہ کرنے لگے، 1 لاکھ کہاں ہے؟ ہم 3000 ہے۔ کتنا ہے ہم؟ 3000۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیں ذرا۔ حضرت نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ حضور جیسے ارشاد فرمائے، جانا ہے چلے جائیں گے، نہیں تو واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے، کیا جوش، کیا جرأت، کیا بہادری، کیا غیرت! کہا ہم فاتح ہونے کے نظریے سے نہیں جا رہے، ہم مال غنیمت کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو جذبہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسی مثال ملتی ہے کہ 3000 لاکھ کے مقابلے میں جا رہا ہو، ہم بزدل کیوں ہو گئے؟ ہم کیوں ڈر گئے یہود و نصارہ ہنور سے؟ ہم کمزور کیوں ہو گئے؟ یہ ہماری تاریخ ہے۔ چلے صحابہ کرام، 3000 کا لشکر مدینہ منورہ سے، قیصر روم 1 لاکھ عیسائی فوج
طاقت سے، قوت سے، اسلحے سے، تلواروں سے، نیزوں سے، سواریوں سے، تمام جنگی ساز و سامان ان کے پاس۔ یہ 3000 گئے۔ حضور نے فرمایا تھا پہلے دعوت دینی اسلام کی، پہل نہیں کرنی، اسلام کبھی پہل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ حضور صحابہ کرام کو جہاں بھی بھیجتے تو پہلے فرماتے ان کو پہلے تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا اور پھر جہاد کرنا ہے۔ جب دعوت دی تو انہوں نے تیر تلواریں شروع کر دی چلانے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سپہ سالار شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا۔ وہ لڑتے رہے، لڑتے رہے، لڑتے رہے، حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ان کی پیٹھ پیچھے نہیں کہ بھاگ کے گئے ہو، نہیں، پوری جرأت کے ساتھ چہرے سے لے کر پاؤں تک 90 زخم لگے ہوئے تھے ان کے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لے لیا۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ بن تیسرے جو حضور نے فرمایا تھا، پوری جرأت بہادری کے ساتھ ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ 3000 ہے، مقابلہ ہو رہا ہے لاکھ کے ساتھ۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، دنیا کی ہر قوم موت سے ڈرتی ہے، اگر نہیں ڈرتا تو مسلمان مجاہد نہیں ڈرتا۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ اگر ایمان کامل ہو تو اس سے بڑی طاقت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی طاقت ان کے دلوں میں موجود تھی۔ موت سے یہ نہیں ڈرتے تھے۔ یہودی بھی ڈرتے ہیں، عیسائی بھی ڈرتے ہیں، ہندو سکھ بھی ڈرتے ہیں، دنیا کی ہر قوم موت سے ڈرتی ہے۔ اگر نہیں ڈرتی تو مسلمان جنہوں نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ قوم نہیں ڈرتی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور کے واقعہ سناتا چلا جاؤں۔ جب ایرانیوں کے ساتھ 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایران تھا یا روم تھا، دونوں صحابہ کرام نے فتح کیے ہیں۔ دونوں ممالک میں اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور کرنا، یہ مجاہدین جب گئے، جب ایرانیوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو مجاہدین نے کیا کہا؟ خون کھولتا ہے۔ کہا جس طرح تمہیں شراب سے محبت ہے، جس طرح تمہیں شراب میں لذت ملتی ہے، ہم وہ قوم ہیں اپنے نبی کی امت، ہم وہ مجاہد ہیں، ہمیں اس سے زیادہ شہادت کی موت سے مزہ آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، کہا ہمیں شہادت کی موت کا مزہ تمہارے شراب کی لذت سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے مجاہدین تھے۔ پھر اس کے بعد جب 3 سپہ سالار شہید ہو گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لی، جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ واہ، وہ شخصیت جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید ہے۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حضور نبی رحمت نے صحابہ سے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جنگ کیسے ہو رہی ہے۔ جنگ ہو رہی ہے کہاں؟ موتا شام میں، سینکڑوں میل دور مدینہ منورہ سے۔ حضور بیٹھے مدینہ منورہ میں، فرمایا میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت زید شہید ہو گئے ہیں۔ جھنڈا سپہ سالاری کا حضرت جعفر بن طیار نے لے لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ فرمایا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ نبی رحمت کی آنکھوں سے آنسو بھی ہے، حضور مغموم بھی ہو گئے۔ اور پھر حضور نے یہاں بیٹھے فرمایا مدینہ منورہ میں، لوگوں نے کہا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، میرا نبی تو بیٹھے مدینہ منورہ میں ہے اور شام کی اطلاع دے رہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنا،
پھر حضور نے فرمایا میرے صحابہ اب جھنڈا خالد بن ولید نے لے لیا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرما دی ہے 3000 کا لشکر گیا ہے 1 لاکھ کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید کے جوہر جنگی دیکھو جرأت دیکھو بہادری دیکھو تاریخ انسانیت میں ایسی مثال نہیں ملتی ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ سے 9 تلواریں توڑی ہیں اللہ اکبر شاہ جی ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے رومیوں کے خلاف 9 تلواریں لڑتے لڑتے توڑ دی ہے صحابہ کرام کو بھی بچایا ہے انہیں بھی قتل کیا ہے ان کو بھگا بھی دیا ہے بھاگنے پہ مجبور بھی کر دیا ہے مسلمان فاتح بن کے واپس مدینہ منورہ میں بھی آ گئے یہ ہے اسلام میں جرأت سبحان اللہ یہ تھی ہماری پاور آج ہم ڈرتے ہیں ہم کمزور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ایمان کامل ہو تو ہم کمزور نہیں ہیں ہماری تو تاریخ بڑی بڑی تاریخ ہے یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں نبی کا وسیلہ کام نہیں آتا نبی ذریعہ وسیلہ نہیں بنتے نبی کے بال کیا فائدہ دے سکتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں تھے دشمن تلوار اٹھائے سامنے کھڑا ہے حملہ کرنے والا ہے حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی زمین پہ حضرت خالد بن ولید نے فوراً اپنی ٹوپی اٹھانے کی فکر کی وہ تلوار سامنے لے کے کھڑا ہے وہ صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے خالد بن ولید نے ٹوپی اٹھا لی جنگ لڑی دشمنوں کو قتل کیا فاتح بن گئے فاتح بن گئے فاتح بننے کے بعد جب جنگ فتح ہو گئی صحابہ کرام آپس میں بیٹھے تم بڑے عجیب سپاہ سالار ہو دشمن تلوار لیے سامنے کھڑا تھا تمہیں اپنی ٹوپی کی فکر تھی کیا ایسا سپاہ سالار ہوتا ہے جس کو جان کی پرواہ نہ ہو ٹوپی کی پرواہ ہو تم کیسے سپاہ سالار ہو حضرت خالد بن ولید نے میرے بھائیوں میرے جوانوں میرے بزرگوں کیا کہا تمہیں کیا پتا ٹوپی کیا ہے اس ٹوپی میں رسول کا اقبال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے بھائیوں آپ ذرا غور کرنا کیا ان کا عقیدہ تھا کیا ان کی محبت تھی حضور کی ذات سے کیا ان کا نظریہ تھا 14 صدیوں کے بعد دنیا میں بے شمار تبدیلی آئی کیسے کیسے حالات بدلے لیکن 14 صدیوں کے بعد آج ہمارا نظریہ صحابہ کرام والا ہے حضور کی ذات ہی نہیں ہر وہ چیز جس کا تعلق نبی رحمت کے وجود اقدس کے ساتھ ہے اللہ نے اس میں بھی امت کے لیے فائدے اور بھلائی رکھی ہے بے شک میرے بھائیوں ذرا غور کرنا جنگ ہو گئی جنگ ہو جانے کے بعد ایک صحابی پہلے اطلاع دینے کے لیے آئے جب مدینہ منورہ میں پہنچے عرض کی حضور جنگ ایسے ایسے لڑی گئی حضور نے فرمایا تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں عرض کی حضور آپ ہی بتا دیجئے حضور نے فرمایا یہاں سے میرے صحابہ چلے میدان جنگ میں پہنچے سپاہ سالار حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے پہلے انہوں نے دعوت دی دعوت کے بعد پھر انہوں نے مقابلہ کیا وہ شہید ہو گئے پھر حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار تھامی جھنڈا اٹھایا سپاہ سالار بنے کچھ وقت کے بعد پھر وہ بھی شہید ہو گئے پھر جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لیا انہوں نے تلوار اٹھائی جنگ لڑتے رہے وہ بھی شہید ہو گئے پھر اس کے بعد خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا انہوں نے پھر جب جنگ جھنڈا اٹھایا تلوار اٹھائی
پھر مقابلہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. سبحان اللہ. اس کی حضور جو آپ نے فرمایا ہے، جو جنگ کا نقشہ بیان کیا ہے، حضور آپ نے مکمل صحیح بیان کیا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی رحمت کا علم غیب بھی دیکھیے، میرے نبی کے صحابہ کی عظمت بھی دیکھیے. میرے بھائیوں، آج ہم تلوار تو نہیں اٹھا رہے، ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ہر مسلمان کے دل میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے. جس کو کبھی جہاد کے جذبے کا خیال نہیں آیا، شہادت کی موت کبھی ذہن میں نہیں آئی، اس کی موت حدیث طیبہ میں آتا ہے، اس کی موت منافقت کی موت ہے. کبھی ہمیں خیال آیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بڑی مشہور دعا ہے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. میرے اللہ، مجھے جب بھی موت آئے تو شہادت کی موت آئے، اور جب بھی مجھے موت آئے تو تیرے نبی کے شہر میں مجھے موت آئے. اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، شہادت کی موت بھی آئی، اور آئی بھی نبی رحمت کے شہر میں آپ کو شہادت کی موت آئی. شہادت کی موت کی تمنا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جہاد کرنے کے لیے چل پڑنا. حضور نے ارشاد فرمایا، میری امت کے مجاہدین جب چلیں گے زمین پہ جہاد کرنے کے لیے، جب انسان چلتا ہے راستے پکے بھی ہوتے ہیں، کچے بھی ہوتے ہیں، گرد بھی اڑتی ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ سننا ذرا غور کرنا، ایمان تازہ ہوتا ہے. فرمایا جو میرے دین کے لیے باہر نکلیں گے، جہاد کریں گے، جہاد کرتے ہوئے پھر کیا ہوگا؟ ان کے اوپر مٹی پڑے گی، گرد اڑ کے پڑے گی. قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اللہ میرے نبی کے صحابہ مجاہدین سے فرمائے گا تم جنت میں چلو. دونوں جانب فرشتے کھڑے ہو جائیں گے، انہیں حکم ہوگا جتنا ان پہ زمین کی مٹی دھول پڑی تھی اتنا ان پہ جنت کی کستوری ڈالتے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان پہ جنت کی کستوری ڈالتے جاؤ. میرے بھائیوں، یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، شہداء جب آئیں گے ان کا جسم خون سے رنگین ہوگا، لیکن شہداء کے خون سے حضور نے فرمایا کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی. اللہ سبحان اللہ. اللہ. صحابہ نے پوچھا حضور اس کے علاوہ بھی شہادت کی موت کا درجہ مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، فرمایا اس حالت میں جو مر جاتا ہے اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے. سبحان اللہ. آج ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دی ہے. سمجھتے ہیں مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے یا پیر صاحب کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. صحابہ کے ساتھ حضور ایک جنگ سے آ رہے تھے، دوران راستہ سفر حضور نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. لوگوں ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی جانب جا رہے ہیں. اللہ کے رسول جہاں تلواریں چلی، جہاں نیزے چلے، جہاں تلواریں ٹوٹی، جہاں ہمارے لوگ زخمی ہوئے، جہاں ہمارے لوگ شہید ہو گئے، حضور آپ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی جانب جا رہے ہیں. اگر وہ چھوٹا جہاد ہے تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ حضور نبی رحمت نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرنا. بابا بلے شاہ فرماتا ہے بلے شاہ اسبانی پھردائیں جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑ دیں. سوچئے ذرا، غور کیجئے. اس نفس پلید کی تا بابا جی فرماتے ہیں اس نفس پلید کی تا اصل پلید نہ سے. اس نفس نے ہمیں پلید کر دیا ہے. خواہشات نے، جھوٹ نے، غیبت نے، گالی گلوچ نے، برائی نے، دھوکہ فریب نے، یہ نفس کی ساری شرارتیں ہیں.
آپ فرماتے ہیں ہم اصل میں پلید نہیں تھے، اس نفس نے ہمیں پلید کر دیا ہے۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں لوگوں، میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی جانب جا رہے ہیں۔ نفس چاہتا ہے سردی کا موسم ہے، بستر چھوڑنا مشکل ہے، چلو پھر پڑھ لیں گے نماز۔ یہ نفس کی شرارت ہے۔ نفس چاہتا ہے بستر میں رہو، کیا کرو گے؟ دوشی جا کر پڑھو، دھند ہے، شدت کی سردی ہے۔ نفس چاہتا ہے برائی بے حیائی کو حکم دینا، نفس چاہتا ہے نفرتیں پھیلانا، نفس چاہتا ہے جھگڑے کرنا، نفس چاہتا ہے برائی کرنا، نفس چاہتا ہے سود کھانا، نفس چاہتا ہے رشوت لینا، نفس چاہتا ہے جوا کھیلنا، نفس چاہتا ہے زنا کرنا، نفس چاہتا ہے شراب پلوانا۔ یہ سارے کام نفس کے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ چلو کوئی بندہ تو میری بات سن کے، ماشاءاللہ کئی لوگوں نے، شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، ان کے چہرے پہ داڑیاں ہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے یار مولانا صاحب کی باتیں ایسی۔ میرے بھائیوں، اپنے نفس سے جہاد کرو۔ ہم نے اپنے نفس سے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے نفس سے جہاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آئیے حضور نبی رحمت کے ارشاد پر اپنے نفس سے جہاد کیجئے۔ یہ برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، ہم نے برائی کو چھوڑنا ہے۔ آپ جہاں آتے ہیں ماشاءاللہ درود محل شریف میں اس کی ویسے بڑی برکات ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث ختم کر دیتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہر روز ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کیا کوئی اللہ کا بندہ گزرا جس نے ذکر کیا ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ کہتا تمہیں مبارک ہو۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ مبارک بات کے لائق ہے۔ یہاں حضور کی ذات پر درود پاک نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی مبارک جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ موت اور زندگی اپنے نفس سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم